بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اس رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین بہت جامع اور سراپا خیر و برکت اور دنیا کی اور آخرت کی جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں وہ اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرما رکھی۔ یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہر انسان کو موت اپنے وقت پر آئے گی، یہ تو عقیدہ۔ ہر انسان کو موت اپنے وقت پر آئے گی اور ہر انسان کو جو کچھ پریشانیاں اور مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ان کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ یاد رکھنا، ہر انسان کو جو پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جس کے لیے جو مصیبت اور پریشانی اللہ نے مقدر فرما دی ہے وہ اس کو ہو کر کے رہے گا۔ یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس عقیدے میں ایک بات اور ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ صرف اس عقیدے کی بنیاد پر ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں چاہیے اور اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر کے بیٹھ جائیں اور اسباب کو اختیار نہ کریں۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس عقل سلیم کا استعمال کرو اور جو تدابیر صحیحہ ہیں ان کا استعمال کرو۔ تدابیر صحیحہ میں نے کہا ہے، جو صحیح تدبیریں ہیں ان کا استعمال کرو، غلط تدبیروں کے اوپر نہ جاؤ، لیکن جو صحیح تدبیریں ہیں ان کا ہمیں استعمال کرنا ہے اور عقیدے کو اپنے مضبوط بھی بنانا ہے کہ ہوگا وہی جو خدا نے چاہا۔ لیکن یہ سمجھ کر کے کہ جو ہوگا تو وہی جو اللہ نے چاہا ہم کچھ نہ کریں تو یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ میں جوڑا ہے اور ان اسباب کا اختیار کرنا یہ بھی ہمارے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے اور رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عبادتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، ایمان والوں کو عطا فرمائی ہیں، ان عبادتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کی روح کی غذا رکھی ہے وہیں اس کے جسم کی صحت کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آپ دیکھیں گے اور گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نماز کے اندر بہت سارے جسمانی تکلیفوں کا بھی ازالہ ہے، بہت سارے جسمانی تکلیفوں کا بھی ازالہ نماز کے اندر رکھا ہے۔ جہاں روح کو غذا مل رہی ہے وہاں بدن کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے، وضو تو خود عبادت ہے، وضو خود عبادت ہے،
لیکن اس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اے میرے بندے، جب تو اس عبادت کو بجا لائے گا تو ہم تجھے بہت ساری ظاہری بیماریوں سے بھی تیری حفاظت فرمائیں گے۔ روزہ ہے، روزے کا مہینہ چل ہی رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ روزہ خالی عبادت ہی عبادت ہے، بلکہ اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کا بھی علاج ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ آدمی بڑا فٹ ہو جاتا ہے، اور سائنس دانوں والوں نے لکھا، سائنس جو لوگ ہیں اسلامی سائنس والے، جو اسلامی سائنس کے اوپر مہارت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ روزے دار روزہ رکھتا ہے، یہ ایمان والا روزے رکھتا ہے اور 30 روزے پورے کر دیتا ہے، یا 29 روزے ہو جائے وہ تو الگ بات ہے، لیکن 1 مہینے کے روزے پورے، تو یہ اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اتنی اس کے اندر طاقت ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ بالکل یہ ینگ ہو گیا ہو ایک دم سے۔ جس طرح سے سانپ کیچلی کے اندر رہتا ہے، کیچلی ہو جاتی ہے، اس کے سانپ کے اوپر چڑھ جاتی ہے، کیچلی چڑھ جاتی ہے، اور جب وہ کیچلی میں سے نکلتا ہے تو پھر بالکل توانا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب تاثیر رکھی ہے عبادتوں کے اندر۔ فرمایا روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب قسم کی نعمت عطا فرما رکھی ہے کہ جب یہ روزے رکھتا ہے تو اس کا روح بھی پاک ہو جاتی ہے اور اس کا جسم بھی بہت ساری علائق سے اور بہت ساری گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کورونا سے بچنا ہے بھائی، بچنا ہے نہیں؟ کورونا جو آ رہا ہے، پچھلے سال بھی تھا کورونا اور اب بھی ہے، روزے رکھ لینا کورونا نہیں آنے کا، روزے رکھ لینا کورونا نہیں آنے کا۔ یہ روح بھی پاک ہوگی، جسم بھی پاک ہوگا، اور پاک جسم کے اوپر گندگیاں نہیں رہا کرتی۔ آپ اپنے جسم کو دھو لیجئے، مکھی نہیں بیٹھنے کی، اور جہاں ذرا سی گندگی ہوئی مکھی آئے گی، بار بار آئے گی، بار بار ٹھونگے مارے گی آ کر کے۔ اور اگر آپ نے پاک کر لیا اور خوب اچھے طریقے سے صاف کر لیا، صابن سے بھی آپ نے غسل کر لیا اور کچھ اور بھی لگا لیا، اور جمعے کے اندر تو آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے کہہ دیا کہ غسل کرو جمعے کے دن، جمعے کے دن خاص طور پر غسل کرو۔ ہاں، انگریزوں والا غسل نہیں، مسلمانوں والا غسل کرو۔ اور بھائی جان جب جمعے کی نماز کے لیے آؤ کہتے ہو خوشبو بھی مل لیا کرو، اچھے کپڑے پہن لیا کرو، خوشبو مل لیا کرو۔ یہ اس ملک کے اندر کے جہاں پانی دستیاب نہیں، پانی نہیں تھا اس زمانے میں، آج تو خوب ہے پانی۔ اس وقت میں جب آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے مدینہ طیبہ کے اندر، جب حکم دے رہے ہیں کہ غسل کرو، جمعے کا غسل کرو، کیوں؟ جسمانی گندگیاں دور ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی، پاکی آئے گی تو گندگیاں دور ہوں گی۔ شیطان حملہ نہیں کرے گا جب پاک ہو گئے۔ بہت ساری بیماریاں شیطان کی طرف سے بھی آتی ہیں، حدیث میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ بہت ساری بیماریاں شیطان کے کچوکا لگانے سے بھی آتی ہیں۔ اور جب یہ انسان دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، کیوں رو رہا؟ شیطان اس کے کچوکا مارتا ہے، حدیث میں آتا ہے، شیطان اس کے کچوکے مارتا ہے تو یہ روتا ہے، بچہ روتا ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا، کچوکے مارتا ہے، زہر کا انجیکشن لگا رہا ہے شیطان اپنا بنانے کے لیے، اور پھر ایک دم حکم ہو جاتا ہے
بچہ پیدا ہو گیا روتا ہوا، بھائی نہلاؤ نہلاؤ نہلاؤ، ہے نہیں؟ بھائی نہلاتے ہیں نا، بچوں کو نہلاتے ہیں، اور نہلانے کے بعد میں کہتے ہیں بھیا اس کے کان میں اذان بھی پڑھ دو، کان میں اذان بھی پڑھ دو۔ یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بھی ابتدائی چیزیں ہیں، لیکن بہت جامع ہیں۔ کہیں گے رمضان کا مہینہ، روزے کی بات نہیں کر رہا، نہ قرآن کی بات کر رہا، یہ عجیب عجیب قسم کی باتیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے کہہ رہا۔ تو میں وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ اس نبی کی امت میں ہیں کہ جس نبی نے ساری چیزیں بتا دی ہیں، ایسی ایسی چیزیں بتا دی ہیں کہ انسان اگر اس پر عمل کرے گا بہت ساری گندگیوں سے، بہت ساری بلاؤں سے، بہت ساری وباؤں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بچہ پیدا ہوا، شیطان نے انجیکشن لگا دیا، رونے لگا، اب اسے نہلا دیا گیا، نہلاؤ اسے، نہلا دو، بچے کو نہلا دیا۔ نہلانے کے بعد میں کہا بھائی بلا لو کسی ملا جی کو، ہاں کان میں اذان تو پڑھتے، جب بھی ملا جی کی ضرورت پڑے بلاؤ، میں مسجد کے ملا کو بلا لو، اذان تو پڑھ دے گا کم از کم، ہمیں تو توفیق ہی نہیں اذان نہ سیکھنے کی اور نہ بچے کے کان میں اذان پڑھنے کی، پتہ ہی نہیں کہ کیسے پڑھی جا، یہ بھی پتہ نہیں۔ تو اذان، بچے کے کان میں اذان پڑھی جا رہی ہے، روح کو جگانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے اور شیطان کے اثر کو ختم کرنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے، شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا، اور روح کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ روح اس کی جو ہے، روح اس وقت میں جگی ہوئی نہیں تھی تو اس کو جگایا جا رہا ہے، روح کو جگایا جا رہا ہے کہ تو کہاں پیدا ہوا ہے؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کان میں اذان پڑھی جا رہی ہے۔ کورونا کی بیماری چل رہی ہے بہت زبردست، اللہ حفاظت فرمائے۔ ملک کے اندر بڑی افراتفری ہے، اخبار والے، ٹی وی والے خوب لکھ بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہدایت ہے؟ ہمیں بھی تو ہدایت ہے، وہ ہدایتیں جو عام ہدایتیں ہیں وہ تو ہمارے لیے بھی ہیں۔ دیکھو اس لڑکی نے ماسک لگا رکھا، ادھر ایک آدمی، مفتی بشیر الدین نے بھی لگا رکھا، اور بھی ہیں کچھ لوگ ماسک لگا کے آئے مسجد میں، لیکن ہے کیا پرسنٹ؟ 0%۔ ماسک والے تو 0% ہے، اور باقی سارے بغیر ماسک۔ جیب میں سب کے ہوگا کیونکہ 2000 روپے کا جرمانہ ہو جائے گا، جیب میں سب کے ہے، کہیں جرمانہ باہر نکلتے جرمانہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جو یہ ظاہری تدابیر ہیں ان کو تو ضرور اختیار کرنا چاہیے، اس میں کوئی کسی کا کچھ لگ نہیں رہا۔ جب یہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں، ہمارے صحت عامہ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ماسک لگاؤ، تو ہمیں لگا لینا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم ماسک لگائیں گے، باہر بھی ماسک لگائیں، اندر بھی ماسک لگائیں، تو ایک ظاہری تدبیر ہونے والا تو وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہے، جس کے لیے جتنی مقدر ہے، جو تقدیر مقدر ہے وہ تو ہوگی، لیکن اسی کے اوپر نہ چھوڑ دیا جائے کہ جو کچھ ہوگا بس ہوگا اور ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، کیوں جاتا ہے؟ دوا لینے کے لیے، تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اب بھی یہی کہنے لگے مجھے تو ضرورت نہیں، جو ہوگا میاں ہو جائے گا، بس جو کچھ ہونا وہ تو ہو ہی جائے گا، بھئی ہونا کیا ہو تو موت ہی آئے گی اور کیا ہوگا۔ تو اس سے پہلے تدبیریں اختیار کرتا ہے انسان، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں سے بھی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ ماسک لگا لیا جائے، تھوڑی سی جو ہے فاصلہ بنا کر کے رہا جائے، اور جو ظاہری تدابیر ہیں اس کی کہ چھینک آئے تو اس طرح سے کر لو، جو ظاہری تدابیر اور ہدایات گورنمنٹ دے رہی ہے اس کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے، اس کا النگھن نہیں کرنا چاہیے، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ظاہری تدابیر ہیں اور اس میں کسی کا نہ ان کا بھلا ہے نہ ہمارا تو بھلا ہے ہی، لیکن ہمیں اس کے خلاف کرنے میں ہمارا بھلا نہیں۔
ہم خلاف نہ کریں اس کا۔ جب روزہ رکھیں گے تو ہماری روح پاکیزہ ہو، روح پاکیزہ ہو، اور روح جو ہے وہ غیر فانی ہے، وہ فنا نہیں ہوتی ہے۔ روح غیر فانی ہے، وہ فنا نہیں ہوتی ہے، نکل کے چلی جاتی ہے۔ انسان کے جسم سے جب انسان مرتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، روح چلی جاتی ہے، محفوظ رہتی ہے۔ انسان کا جسم یہ گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح کو باقی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کا حکم ہے۔ تو جب امر رب ہے یہ تو فنا نہیں ہوتی، امر رب ہے۔ اور جب روح مضبوط ہوگی تو بھائی جسم بھی مضبوط ہوگا۔ جن لوگوں کی روحیں مضبوط ہوتی ہیں ان کے جسم باقی رہتے ہیں، جسم باقی رہتے ہیں۔ شہید کو دیکھو جس کی روح اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوط بنائی۔ حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھو کہ جن کی روحیں اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوط بنائی کہ ان کے جسم جو ہے گلتے سڑتے نہیں ہیں۔ جتنی روح مضبوط ہوگی اتنا ہی جسم مضبوط ہوگا، اور جتنی روح کمزور ہوگی اتنا ہی جسم کمزور ہو جائے گا۔ شہید کی روح مضبوط ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے۔ تو شہید کا جو خون کا قطرہ زمین میں گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرنے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں، اور اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کے جسم کو بھی زمین نہیں کھاتی، اور اس کا جسم بھی ایسے ہی تر و تازہ نکلتا ہے۔ اور حضرات انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام کی روح شہید کی روح سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے، تو ان کے جسم بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قوی بنا دیے ہیں کہ ان کے جسم کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ متفقہ عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں، اور آپ کا جسم مبارک بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی روح کو مضبوط بنانا ہے، اور روح مضبوط ہوتی ہے انہی اعمال سے کہ جو اعمال شریعت نے بتائے ہیں۔ روزے رکھیں گے تو روح مضبوط ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو روح مضبوط ہوگی، اللہ کا ذکر کریں گے تو روح مضبوط ہوگی، اور جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، آقا کی محبت دل کے اندر بسائیں گے تو روح مضبوط ہوگی۔ اور جب روح مضبوط ہوگی تو جسم بھی ہمارا مضبوط اور توانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔